اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ 17واں پارہ دورہ قرآن کے حوالے سے۔ 17ویں پارے میں دو اہم ترین قرآن مجید کی صورتیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، ان دو صورتوں کا یہاں ذکر ہے۔ اور کمال نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی غفلت میں پڑے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کب تک تم غفلت میں پڑے رہو گے۔ یہ صورت کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور کیا کہ قریب قیامت ہے، قیامت کا ذکر چھیڑ دیا گیا کہ قیامت کے علم کے حوالے سے، قیامت کی قربت کے حوالے سے۔ تو یہاں اشارتاً ختم نبوت کی طرف بھی بات ہے کہ کیونکہ آگے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور اس کا اختتام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا ہے اس صورت کے ذکر انبیاء کا، تو آغاز میں کہ حضور علیہ السلام کا تشریف لانا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا کسی نبی نے نہیں آنا، پچھلے انبیاء تو آقا علیہ السلام کا قیامت کے حوالے سے جب کوئی سوال کرتے وہ کہتے ہیں ابھی تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے۔ جیسے آج ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے ان کے حوالے سے۔ تو وہ تو آقا علیہ السلام کی بات کرتے تھے، لہذا اب قیامت گویا قریب ہی ہے، اس کی طرف تو غفلت میں پڑے رہنے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ غفلت سے نکلیں، یہ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اس سے وہ بیدار ہو جائیں۔ اس میں انبیاء کرام کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب نوح علیہ السلام کا، جناب داؤد علیہ السلام کا، ان کا یہاں پر ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب یونس علیہ السلام ان کا یہاں پر ہمیں ذکر نظر آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کا ذکر، یعنی قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان کے نام لیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑا حصہ انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ان کے ذکر کا وہ سورہ انبیاء میں ہے۔ اور کمال نقطہ یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء کو نام بنام، کیونکہ یہاں ذکر ہوا تو نام بنام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ انداز اس طرح کا اپنایا، اور پھر آگے ان کی خصوصیات کو بیان کیا، لیکن ختم کہاں پر کیا؟ سارے نبیوں کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں، اور اینڈ اس پر ہو رہا ہے یہ فرما کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے عالمین کی رحمت آپ کو بنایا ہے، عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ رحمت للعالمین کی شان اور آقا علیہ السلام کی صفت کو سورہ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہائی لائٹ کیا۔ اچھا، یہاں ایک اور خوبصورت واقعہ جناب یونس علیہ السلام کا، وہ بڑے بھرپور انداز میں ہے، اس میں سے دو باتیں سمجھنے والی۔ ایک یہ کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں وہ زندہ رہے، اور اس میں جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف کلمات کو پیش کرتے رہے تو ایک کلمہ ایسا، ایک جملہ ایسا آ گیا ان کی زبان پر کہ جو اللہ کو ایسا پسند آیا کہ پھر جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے پھر سے زمین پر، اسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، جہاں بندہ مقید ہو جائے، بند ہو جائے، بظاہر باہر نکلنے کا جہاں راستہ نہ مل رہا ہو، تو وہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس انداز میں یاد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک معبود کا ذکر ہے اور دوسری طرف عبد کا ذکر ہے۔
لا الہ الا انت، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پوجے جانے کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا انت سوائے تیرے، تو ہی تو ہے جو پوجے جانے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک تو پاک ہے، سبحانہ پلس کا پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، تو ساری پاکیزگی اللہ کی طرف ہے، اسے سبحان کہہ رہا ہے بندہ، اور اپنے طرف جب متوجہ ہوا تو اپنی طرف کیا بات کی، یونس علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا، جو اللہ کو بہت بھایا، بہت پسند آیا، وہ کیا تھا، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، بے شک میں تو ظلم کرنے والا ہوں، یعنی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھ، جب اللہ کے احکامات سے پہلوتی ہوتی ہے، نافرمانی بندے سے ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو فوراً اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے، فوراً اس چیز کی نسبت اپنی طرف کرے۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نا، تو وہ بھی کلمات اس طرح سے تھے جس میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اور وہ پورے عاجزی اور انکساری پورے عروج پر تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہاں یہ فرمایا انی کنت من الظالمین، تو یہاں اس کا ایک ذکر یہاں پر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج کے خوبصورت مضامین ہیں، اس صورت میں حج کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے ہمیں زیادہ ذکر یہاں پر ملتا ہے، اور اس میں ایک کمال نقطہ کہ کریشن آف مین پر یہاں پر بات کی گئی، تخلیق انسانی پر، اچھا اس کے وہ مراحل بیان ہوئے کہ کس طرح سے سپرم سے کس طرح سے انسان آگے بنتا ہے، تو یہ آنے والے عہد کے لیے، اس دور کے لیے جب جا کر انسان کو انسان کی حقیقت کی خبر ملے گی کہ انسان تخلیق کیسے ہوا، تو آج ہم اس عہد میں ہیں، مگر 1500 سال پہلے وہ بنیادی باتیں یہاں ذکر ہوئی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کاملہ پر دلیل ہے، یہ وجود باری تعالیٰ پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں، تخلیق انسانی کا یہاں پر خوبصورت یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی بے بسی کا یہاں پر ذکر ہوا، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بیٹھ جائے تو یہ اسے، تو یہ جو بت ہیں، وہ بت مکھی بیٹھی ہوئی کو اڑا نہ سکے، اور تم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، اس کی طرف یہ اشارہ کیا، اور یہاں ساتھ ہی بندے کو، بندے کی مقصدیت سے آگاہ کیا گیا کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں سب سے پہلے اس چیز کو تسلیم کرنے والا ہوں، اسے ماننے والا ہوں۔ اتنی بڑی کمٹمنٹ جو ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے زندگی اور موت ساری کو جب اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اپنی بندگی اور قربانی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی اے اللہ آپ کی اطاعت میں گزرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔